جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، کالعدم ہے، معطل ہے، وہ ایکسپٹ ہی نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آدم سے لے کر محمد تک سارے نبیوں کا دین جب ایک ہی ہے تو تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کیوں تلاش کرو گے؟ اور اسی لیے سارے نبیوں کا، سارے پیغمبروں کا کلمہ ایک ہی رہا ہے، اس کلمے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے صرف قرآن کی آیتیں ہی پڑھی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی آیت۔ اليوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، قرآن کی آیت۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قرآن کی آیت۔ اب قرآن سے ہی ثابت کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کا جو بھی اس دنیا میں آئے سب کا کلمہ بھی ایک تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا اہل قل یا اہل الکتاب، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہو، ان لوگوں سے اعلان کرو، ان لوگوں کو بولو جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جن کو تورات دی گئی، جن کو انجیل دی گئی، ان سے کہو بھائی ہم سے کیوں دشمنی رکھتے ہو، ہم سے کیوں کٹ رہے ہو، ہم سے کیوں دور بھاگ رہے ہو، آؤ ہم تو تمہیں اسی کلمے کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا ہے اور تمہارا دونوں کا کلمہ ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آئے اہل کتاب، آئے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اتنا واضح لفظوں میں کوئی مذہب کہہ سکتا ہے؟ کیا ہندو بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے تم ہم سے الگ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب وہ ہمارا کلمہ جو ہے وہی تمہارا ہے اور تمہارا جو کلمہ ہے وہی ہمارا ہے تو پھر ہم سے دشمنی کس بات کی؟ سارے نبیوں کا کلمہ ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ سب کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ اس دنیا میں نوح علیہ السلام جب رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رسول بن کر آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب نبی بن کر آئے، رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک چیز پر غور کر لیجیے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا۔ روح کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کے حساب سے پیغمبر کا نام چینج ہوتا رہا، کبھی نوح رسول اللہ، کبھی موسیٰ رسول اللہ، کبھی عیسیٰ رسول اللہ، کبھی محمد الرسول اللہ۔ کبھی آپ دیکھیں گے نبی کا نام تو چینج ہوا لیکن پہلا منتر، پہلا کلمہ، پہلا جز نہیں بدلا گیا، کیونکہ یہی منتر، یہی کلمہ تھا جو مول منتر ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ میرے بھائیوں یہ کبھی چینج نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے تعالوا الی
کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر۔ سب کا یہ فوٹو لے کے کھینچو اور بھیجنا سعودی عرب، مل جائیں گے لاکھوں روپے آپ کو۔ ہر جگہ سیاست کھیلی جاتی ہے، راجنیتی جلسوں میں بھی چلتی ہے۔ چپکے سے لینا چاہیے فوٹو، پبلک کے بیچ میں کھینچو گے تو وہ تو بولیں گے نا اتنی بھی عقل نہیں ہے، چپ چاپ سے لے لو، ادھر سے کھینچ لو، ادھر سے کھینچ لو۔ یار چور جب چوری کرتا تو بڑی عقل مندی سے کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پکڑایا جاتا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا یہ چیز کبھی چینج نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ سب کا کلمہ رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت سب کے اندر رہی ہے اور آج تک وہ بدلی نہیں گئی ہے۔ سب یہی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ تو اس لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے کہا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور سچ میں یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو سب کے لیے سب کو اپنے اندر سمو سکتا ہے اور سب کے مطالبات پورے کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام دین سہل ہے، اسلام ہی دین معتدل ہے، اسلام ہی دین مساوات ہے، اسلام ہی دین تقوی اور دین تمدن ہے، اسلام ہی دین الرحمہ ہے، اسلام ہی دین عدل ہے۔ ساری خوبیاں صرف اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام میں کتنی آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی بنیاد بتائی ہے، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب سہولت دیکھیے، نماز آپ کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے جو کسی بھی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، کسی بھی حال میں آپ کے اوپر معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، کروٹ سے پڑھو، اشارے سے پڑھو، کچھ نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن پڑھنا ہے۔ سہولت کیا ہے، آسانی کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ سے پڑھو۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے، تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا، ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجی صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، یہ دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا۔ یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟
समझ में आ गया ना कि मजदूरी मांगने वाला मौलवी जर्जीस पागल है। क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो मजदूरी क्यों? जर्जीस साहब को तो रांची में पागल खाने में भर्ती करो, ये तो पागल हो गया है। अब जर्जीस साहब कह रहे नहीं दोगे तो मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 11वें दिन पैसा मजदूरी देंगे। सलीमुद्दीन साहब कह रहे मैंने वादा किया था, लेकिन आपने भी तो इकरार किया था कि मैं 10 दिन काम करूंगा। आपने काम कहाँ किया? जर्जीस साहब कह रहे हैं अरे मैंने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इकरार तो किया था कि करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मना कहां कर रहा हूं? मैंने कहा कि मैंने किया, लेकिन इकरार ये तो नहीं कहा था कि नहीं करूंगा, ये तो कहा था कि करूंगा। जब इकरार था मेरा तो मुझे मजदूरी दीजिए, सिर्फ इकरार की वजह से मजदूरी दीजिए। तो आपको कोई मजदूरी दे देगा? जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लाए हो, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया, तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया कि एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है, मेरे बंदो जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद अब न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफकत और प्यार मोहब्बत का हाथ। हम इन तमाम चीज़ों से दूर हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था, तू हमें जन्नत दे। तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया, लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जीस साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है। नहीं, ये आपकी खाम ख्याली है कि मुश्किल है। मुश्किल है। अगर इंसान करने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। साहब सुबह फजर की नमाज में ठंड में कैसे उठेंगे? साहबा कैसे उठते थे छोड़िए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में आप कहते हो कैसे उठेंगे? इस गांव में ऐसे 80 साल के बूढ़े भी हैं जो उठ रहे हैं। वो कैसे उठ रहे हैं? एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बड़ा अमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो, और दुनिया भी चला लेते हो। ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ? कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा 1 प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फ़कीर से कहा पानी पकड़।
اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو، اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے، پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل، اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا آئے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے۔ اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو، جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے